اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع عورت کی عظمت قرآن اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ یعنی عرب کے غیر تہذیب یافتہ معاشرے میں صرف بنو ہاشم علم اور ادراک کی ان اعلیٰ منزلوں پر فائز تھے کہ جہاں یہ شعور موجود ہو کہ ماں کی آغوش بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ حدیث عورت کے صاحب علم اور صاحب نظر ہونے کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح قرآن نے بھی عورت کی اہمیت اور اس کے معاشرے میں کارگر ہونے کو ضروری سمجھا ہے۔ یعنی تقوی اور حسن عمل کی منزل میں جہاں کالے گورے جوان بوڑھے برابر ہیں، وہیں اللہ نے عورت اور مرد کا ذکر بھی برابری کے ہی درجے پہ کیا ہے، جو کہ ہم کبھی غور نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں، جو کہ لا ریب کتاب ہے، سورہ احزاب میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصیمین والصیمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرات واجرا عظیما۔ سورہ احزاب 35ویں آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں اور صابر مرد اور صابر عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی عفت یعنی اپنی عصمت اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور خدا کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت عظیم اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ نے صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیا کہ عزت اور ذلت اور سر بلندی و نگوں بختی کا معیار صلاح و تقوی اور سیرت و اخلاق ہے، جو اس کسوٹی پہ ظاہر ہے۔ اب جتنا کھرا ثابت ہوگا اتنا ہی خدا کی نگاہ میں قابل قدر اور مستحق اکرام ہوگا۔ اب قرآن نے تربیت کے معیارات بتائے ہیں ہمیں، اور چونکہ قرآن ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا، اور اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بشکل انسان قرآن کی تشریح کرنے کے لیے بھیجا کہ ہمارا نبی آیتیں پڑھے گا اور اپنے عمل سے اس کی تشریح اور تفسیر بھی کرے گا۔ اس لیے نبی نے اپنے گھر میں ہی معاشرے کے سدھار کے لیے سیرتیں ترتیب دی اور بتایا کہ دیکھو، اگر تم اچھی اولاد بننا چاہتے ہو تو حسنین کو دیکھو، اور اگر تم اچھے باپ بننا چاہتے ہو تو مجھے دیکھو، اگر تم اچھے شوہر بننا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو، اگر تم میں سے کوئی عورت اچھی زوجہ، اچھی بیٹی اور اچھی ماں بننا چاہتی ہے تو وہ میری بیٹی فاطمہ کی سیرت پہ عمل کرے۔ ایک اور معیار بھی حضرت علی نے عام انسانوں کے لیے قائم کر کے بتا دیا۔ کیا علی خود نہیں جانتے تھے کہ عرب میں سب سے بہادر اور شجاع قبیلہ کون سا ہے؟ لیکن پھر بھی پاک علی ابن ابی طالب کا اپنے بھائی عقیل کو مخاطب کرنا اور یہ کہنا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ عرب کے کسی شجاع ترین قبیلے کی خاتون سے شادی کروں تاکہ وہ فرزند پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ علی کا جملہ دراصل عام انسانوں کے لیے پیغام ہے کہ ہمیشہ اپنے گھر میں ایسی خاتون بیاہ کے لانا جو تمہارے بچوں کی پرورش ولایت علی اور غم حسین پر کرے۔ جب علی جیسا امام اس بات کا اہتمام کر رہا ہے تو مومنات ہمارے لیے تو اس سیرت پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔
اسی لیے قرآن نے جا بجا اچھی عورتوں کی سیرت کا ذکر کیا ہے اور ذکر کر کے بتایا کہ کائنات کی عورتیں ان اچھی عورتوں کی سیرت کو اپنائیں اور اپنا کردار ایسا بنائیں کہ کل کو خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے جا سکیں۔ اب ہم ان عورتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون سی 11 عورتیں ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، کہ جن کا کردار، جن کے اعمال، تمام چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی عورت اماں حوا ہے جو تمام مردوں کی ماں ہے، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو۔ دوسری خاتون حضرت سارہ زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ سن کر ان کی زوجہ شور مچاتی ہوئی آئیں اور انہوں نے منہ پیٹ لیا کہ میں بڑھیا بانجھ ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، یہ ایسا ہی ہوگا، یہ تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے، وہ بڑی حکمت والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی فرشتوں نے جو حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی بشارت دی، سارہ زوجہ ابراہیم چہرے پہ تعجب سے تمانچے مارنے لگی کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں کیسے اولاد پیدا کروں گی؟ لیکن فرشتوں نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ حکیم اور علیم ہے اور وہ بہتر جاننے والا ہے۔ اور اللہ کے وعدے کے مطابق اگلے سال معینہ وقت پہ جناب سارہ کے یہاں فرزند کی ولادت ہوئی جن کا نام اسحاق رکھا گیا۔ تیسری عورت ہیں ایشبا، ان کا نام شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں۔ یہ زوجہ حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، یہ زکریا کے ساتھ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا ذکر ہے، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دھیمی آواز سے پکارا، کہا کہ پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی آگ سے بھڑک اٹھا ہے اور میں تجھے پکارنے سے کبھی محروم نہیں رہا، اور مجھے اپنے بعد اپنے خاندان والوں سے خطرہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اب مجھے ایک ایسا ولی اور وارث عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بھی بنانا۔ تو یہ زوجہ زکریا ایشبا اور جناب زکریا کافی بوڑھے ہو چکے تھے جب حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ نے تمہاری عبادت اور دعاؤں کے صلے میں تمہیں ایک بیٹا دینے کا فیصلہ کیا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ چوتھی عورت بلقیس زوجہ حضرت سلیمان ہے، جن کے بارے میں سورہ نحل میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ ہدہد نے کہا، یہ آیت نمبر 23 ہے، آپ لوگ بے شک دیکھ لیجئے گا، ہدہد نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو ان لوگوں کی مالکہ دیکھا جس کو ہر چیز میسر ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ پانچویں ہے رحمہ بنت مزاحم بن یوسف بن یعقوب زوجہ ایوب۔ خداوند تعالیٰ سورہ سعاد میں ارشاد فرما کے کہہ رہا ہے، ہم نے اس کی اہلیہ اور اس کے ساتھیوں کو بخشش عطا کی، اور یہ صاحبان عقل کے لیے نصیحت ہے۔ چھٹی ہے صفورہ، یہ زوجہ ہے موسیٰ بن عمران کی، اور سورہ قصص میں اللہ ارشاد فرما کے کہہ رہا ہے، یہ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سے اپنی ایک بیٹی کا عقد کر دوں تاکہ میرے پاس 8 سال رہو، اگر 10 سال رہو گے تو یہ تمہاری مرضی پہ موقوف ہوگا۔ ساتویں عورت ہیں زلیخا زوجہ یوسف۔ خداوند تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے، بہت ہی مشہور واقعہ ان کا جو کہ ہمیں بچپن سے ہی بتا دیا جاتا ہے، کہ ترجمے میں بتاؤں گی کہ سورہ یوسف میں اللہ ارشاد فرما کے کہہ رہا ہے کہ جس شخص نے مصر میں اپنی عورت کے لیے یوسف کو خریدا اور کہا اس کی اچھی دیکھ بھال کرو، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ زلیخا کی زبانی حکایت نقل کرتا ہے، یہ بھی سورہ یوسف میں ہی ہے، کہ اب مجھ پہ حق واضح ہوا ہے۔
یہ بہار الانوار میں ہمارے چھٹے امام علیہ السلام سے ایک روایت منقول ہے کہ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کی اجازت طلب کی تو نوکروں نے کہا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ تمہیں یوسف کے پاس لے جائیں۔ زلیخا نے کہا کہ مجھے اس شخص سے کوئی ڈر نہیں لگتا جو خدا سے ڈرتا ہے۔ اور جب زلیخا یوسف کے پاس حاضر ہوئی تو یوسف نے کہا تیرا رنگ کیوں بگڑ گیا ہے؟ اور زلیخا بولی خدا کا شکر ہے جس نے گناہوں کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام اور اطاعت کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ تو جناب یوسف فوراً کہنے لگے تم اس قدر فریفتہ کیوں ہو گئی؟ تو زلیخا کی آواز آئی آپ کے خوبصورت چہرے کی وجہ سے۔ اور پھر حضرت یوسف نے کہا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوتی کہ اگر تم پیغمبر آخر الزمان کو دیکھ لیتی کہ جن کا نام محمد ہے۔ زلیخا جب آپ نے محمد کا نام لیا اس وقت آپ کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ خدا نے یوسف کو وحی کی کہ زلیخا سچ کہتی ہے اور وہ محمد کو دوست رکھتی ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ زلیخا سے شادی کر لو۔ 8ویں ہے آسیہ بنت مزاحم جو کہ زوجہ فرعون ہے، جن کے بارے میں اللہ نے سورہ قصص میں ارشاد فرمایا فرعون کی عورت نے کہا موسیٰ کو قتل نہ کرو، یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے یا اس کو اپنا فرزند بنا لیں گے، اور وہ موسیٰ کو نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح سے سورہ تحریم میں بھی اللہ نے دوبارہ انہی بی بی کا ذکر کرتے ہوئے کہا خدا نے ایمان والوں سے فرعون کی عورت کی مثال بیان کی جس نے کہا پالنے والے میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے افعال سے نجات دے اور ظالم قوم سے بھی نجات دے۔ 9ویں ہے مریم بنت عمران جو کہ والدہ ہیں حضرت عیسیٰ کے۔ خداوند عالم نے آپ کا قرآن میں چند مقامات پر ذکر کیا ہے جہاں آپ کی مدح کی گئی ہے، اور سورہ آل عمران کی کچھ آیات ان میں سے ایک ہیں جن میں سے میں کچھ کی ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ اللہ کا فرما رہا ہے فرشتوں نے مریم سے کہا کہ خدا نے آپ کو برگزیدہ کیا اور پاک کیا، کائنات کی عورتوں سے برگزیدہ کیا، اے مریم تم اپنے رب کے لیے سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور 10ویں ہے خدیجہ بنت خویلد زوجہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں فقیر پایا تو ہم نے غنی کر دیا۔ بہت مشہور آیت سورہ ضحیٰ کی، آپ ایک دفعہ دیکھیے بے شک۔ معانی الاخبار میں ابن عباس سے یہاں پہ ایک روایت ہے کہ تم اپنی قوم کے نزدیک فقیر تھے، تمہارے پاس کوئی مال نہیں تھا، خدا نے آپ کو خدیجہ کے مال سے تمنگر بنا دیا۔ آپ وہ مخدومہ ہیں جو سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اور یہ بہار الانوار میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب معراج میں آسمان سے زمین کی طرف آنے لگا تو جبرائیل سے پوچھا تجھے زمین پر کوئی کام ہے؟ کہا خداوند تعالیٰ کا اور میرا خدیجہ کو سلام پہنچا دینا۔ اور 11ویں حضرت فاطمہ بنت رسول خدا، چند مقامات پہ خداوند عالم نے آپ کی مدح فرمائی ہے، سورہ رحمان، سورہ قدر، سورہ کوثر اور سورہ حل عطا میں آپ ہی کی تعریف ہے۔ بہار الانوار میں بھی ہمارے پاس کچھ روایات ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا کہ اے امام علیہ السلام سورہ حل عطا میں بہشت کی تمام نعمتوں کا ذکر ہے مگر حوروں کا ذکر نہیں ہے۔ فرمایا فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے اجلال اور بزرگی کی خاطر۔ اے پاک پروردگار عالم اللہ، جس طرح تو نے محمد و آل محمد پہ اپنا کرم کیا، ان کے صدقے، ان کی اولاد، ان کی آل کے صدقے، یا بار الہا ہماری ہر کوشش اور کاوش کو جو ایک ایک قدم ہم تیرے دین کی خاطر بڑھائیں اس قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا، اور یا اللہ ہمیں بھی تقوی میں اور کردار میں ایسا مقام عطا فرما کہ ہم بھی جب تیرے دربار میں حاضر ہوں تو سرخرو ہو کے آ سکیں۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔